السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اس اسلامی چینل صدائے محمدی جھارکھنڈ انڈیا کے توسط سے آپ حضرات کے روبرو ہو رہا ہوں۔ ایک نہایت ہی اہم اور محترم بالشان موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے لیے آسمان سے معقولات و مشروبات سے پر دسترخوان نازل کر دے، اور وہ دن جس دن یہ دسترخوان تو نازل کرے گا، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، اور تو ہمیں روزی دے، تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی تھی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی رب العالمین سے ملاقات کے وقت۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ پہلے زمانے میں اور پہلی قوموں میں بھی عید کا تصور تھا، اور اسی طریقے سے اس سے بھی اور پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جس دن بتوں کو توڑا تھا، وہ دن بھی عید ہی کا دن تھا، اور ان کی قوم کے لوگ عید منانے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے جذبات توحید سے سرشار ہو کر کے تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کی گردن پہ کلہاڑی لٹکا دیا۔ ناظرین، یہ میرا موضوع عید الفطر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عید الفطر کی تشریح کروں۔ عید کا لفظ عاد یعود سے ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں اور بار بار آنے کے ہیں، اور اسی سے مشتق عید ہے۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سال یہ دن خوشیوں کے ساتھ ہمارے پاس لوٹ کر کے آتا ہے۔ اور فطر کے معنی روزہ نہ رکھنا، صوم کے ضد ہے، الٹا ہے۔ صوم کے معنی روزہ رکھنا، اور فطر کے معنی روزہ نہ رکھنا۔ تو عید الفطر کو عید الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مہینے کا روزہ جو ہم نے رکھا تھا، اب اس کے نہ رکھنے کا، چھوڑنے کا وقت آ گیا، افطار کا وقت آ گیا۔ ناظرین، غم اور خوشی یہ لازمہ حیات ہے، اور انسانی زندگی کی فطرت میں شامل ہے۔ فرق یہ ہے کہ غم مطلوب نہیں اور خوشی مطلوب و مرغوب ہے۔ لہذا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ کے لوگوں کو دیکھا
کہ وہ 2 مختلف دنوں میں لہو لعب اور کھیل کود کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جاہلیت کے دنوں میں بھی ہم ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما بخیر منہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں 2 دوسرے دن ان سے بہتر عطا کیے۔ وہ 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں۔ یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھایا، اور اس وقت تک دکھاتے رہے جب تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کھیل دیکھ کر کے سیر نہ ہو گئی۔ اس سے بھی زیادہ ایک عید کے موقع پر مدینے کی لڑکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کچھ گیت کے الفاظ گا رہی تھی جس میں جنگ بعاث کا ذکر تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ٹوکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے دو، یہ ہماری عید کا دن ہے۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی کتنی اہمیت ہے، اور جس عید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا ہو اس کے مقام و مرتبہ اور فضیلت کے بارے میں کیا کہنا۔ بات رہی عید الفطر کی، تو یہ عید رمضان مہینے کے روزہ رکھنے کے بعد شوال کی 1 تاریخ کو اسلام میں یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شوال کی 1 تاریخ کو صبح سویرے پاکی و صفائی کا خوب اہتمام کیا جائے، غسل و وضو کیا جائے، اور عمدہ سے عمدہ کپڑا، اگر نئے کپڑے ہوں تو نئے کپڑے، یا پرانے کپڑوں میں جو سب سے زیادہ بہتر ہوں ان کپڑوں کو زیب تن کیا جائے، اور خوشبو وغیرہ لگا کر، اور کھجور اگر ہوں تو تاک کھجور کھا کر یا کوئی میٹھی چیز کھا کر کے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کے نغمے گنگناتے ہوئے، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے مرد عورت چھوٹے بڑے سب عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور وہاں اجتماعیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کریں، اور یہ تکبیر بلند کرتے رہے یہاں تک کہ امام مصلی پر پہنچ جائے۔ اور جب امام مصلی پر پہنچ جائے تو پھر اب امام کے ساتھ تکبیر بلند کریں اور امام کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کریں، جن 2 رکعتوں میں عام تکبیرات کے ساتھ جو نماز کی تکبیرات ہیں ان کے علاوہ تکبیرات زوائد ہوں گی۔ جو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیریں زائد ہوں گی قرات سے قبل، اور دوسری رکعت میں تکبیر قیام کے علاوہ 5 تکبیریں زائد ہوں گی قرات سے قبل، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورۃ الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورۃ الغاشیہ پڑھی جائے گی۔ اس طریقے سے نماز پوری ہو جائے گی۔ تو امام خطبہ کے لیے، جو کہ ایک ہی خطبہ ہوگا اور بغیر ممبر کے امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور خطبہ ہوگا جس میں وعظ و نصیحت کی باتیں ہوں گی، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوگا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہوگا، حالات حاضرہ پہ تبصرہ ہوگا، اور مسلمانوں کی رہنمائی کی باتیں ہوں گی۔ اور اس خطبہ میں اور دعا میں وہ عورتیں بھی شامل ہوں گی جو نماز میں شامل نہیں ہو سکی تھی حائضہ ہونے کی بنا پر، وہ عورتیں بھی شامل ہوگی۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عید کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جانے کا حکم دیا ہے، اور عید کی نماز ختم ہونے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہوئے اور ایک دوسرے سے ملتے ہوئے مٹھائیاں لیتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں گے، اور تقبل اللہ منا ومنکم کے الفاظ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو
عید کی خوشیوں سے مالا مال کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور آخر میں ایک مؤدبانہ گزارش کہ آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کو صدائے محمدی جھارکھنڈ چینل کو آپ ضرور بھی ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارا تعاون فرمائیں اور اس کار خیر میں شریک ہو جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.